ناظرین، میں ہوں آپ کے ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے TV کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے صحافی اور صحافت پر۔ صحافی ہمارے معاشرے کی آنکھ، کان، ناک ہوتا ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے اور جو محسوس کرتا ہے ویسے ہی اپنے عوام کو حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی پارٹی یا کوئی بھی مقاصد رکھنے والے، برے اعمال رکھنے والے لوگ جو ہیں، اگر ان کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں تو ان پر جان لیوا حملہ کروائیں۔ ایسے بہت سے سوال ہیں ویورز۔ ہمارے گجرانوالہ سے اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی جن کا نام ہے، بہت ہی معروف صحافی ہیں، بشیر باجوہ صاحب، عالمی یوم صحافت سے ایک روز قبل ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور جس کے نتیجے میں انہیں نقصان پہنچتے پہنچتے وہ بچ گئے۔ ویورز، اسی سلسلے میں بات کریں گے اور میرے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک کے معروف کالم نگار سینئر تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے بہت ہی نامور صحافی جو کنٹری ہیڈ آف وائس آف کینیڈا کے ہیڈ انچارج بھی ہیں، اس کے علاوہ کرائم انویسٹیگیشن آن نیوز کے جو کرائم رپورٹر بھی ہیں، آپ ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں ڈیلی پبلک کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ سر، یہ جو یوم عالمی صحافت کے ایک دن قبل ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی اور ان پر حملہ کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور جو عالمی صحافت کے دن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عشاء، جیسے کہ آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جی، ویسے تو 365 دن جو ہوتے ہیں وہ بھی کم ہے ماں کے دن کے لیے، جی، لیکن چلیں کوئی ایک دن ہم یہ صرف احساس دلانے کے لیے مناتے ہیں۔ اسی طرح صحافیوں کا عالمی دن جو ہے وہ 3 تاریخ تھی۔ 3 تاریخ سے ایک دن قبل یعنی کہ 2 تاریخ کو بشیر باجوہ صاحب پر، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عالمی یوم صحافت سے ایک دن قبل ان کی گاڑی پر ایک فائرنگ ہوتی ہے، تو اس کی تفصیل تو ہم ان سے لیں گے، لیکن میں عرض کرتا ہوں جیسے آپ نے خود کہا کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، وہ اس کی کان ہوتا ہے، انہوں نے جو دیکھنا ہوتا ہے، جو ان کی فیلنگز جو محسوس کرنا ہوتا ہے جی، اور بالخصوص جو تجزیہ کار ہوتا ہے اس کو تو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اگر وہ غیر جانبدار نہیں ہے تو اس نے کیا تجزیہ دینا ہے، پھر تو وہ کسی پارٹی کا ترجمان ہے، اسپوکس مین ہے۔ بہرحال صحافی جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے، میرا تو نہیں ہے کیونکہ میں تو تجزیہ دیتا ہوں۔ تو اگر کسی دوست کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے اور وہ مخصوص نظریات رکھتا ہے اور آپ کو اس کے نظریات پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف جیسے بشیر باجوہ صاحب ہیں، چونکہ یہ کرائم انویسٹیگیشن میں ہے تو ان کے علاقے میں یا گجرانوالہ میں ہر جگہ پہ مختلف، ہماری دیکھیے یہاں پہ نا ایک شیشہ جسے وہ ایک بڑا فروغ پایا ہے، وہ جسے بچے آج کل ایک فیشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ نقطہ آغاز نہیں، نقطہ انتہا ہے منشیات کی طرف جانے میں، تو اس پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے گجرانوالہ میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ان کے علاقے میں بھی ہیں، تو لوگ خوفزدہ تو ہیں ان سے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے۔ ہم اس پروگرام کی وساطت سے آج یہ یہاں موجود ہیں، تو ہم پولیس کے حکام بالا سے ایک تو میں خصوصی طور پر کہوں گا کہ فوری طور پر اس کی FIR لانچ کی جائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، اور دیکھا جائے کہ یہ اگر قصداً ایسا ہوا ہے تو پھر تو ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ ایک جرنلسٹ پر صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کو بے نقاب کر رہا ہے یا وہ ان کو بے نقاب کر دے گا، اس خوف کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا اور اس کی جان لینے کی کوشش کرنا، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ گاڑی میں نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں تھے، اس لیے وہ ایک قیمتی انسانی جان تو بچی، لیکن نقصان تو ہوا، گاڑی کی ونڈو جو تھی اس کا ونڈ اسکرین وہ ڈیمیج ہوئی ہے، تو یہ ایک نقصان ہے، لیکن خدا کا لاکھ شکر کہ باجوہ صاحب گاڑی میں نہیں تھے، ان کی جان بچی ہے۔ یہ قیمتی انسان ہیں، انہوں نے پوری زندگی جو ہے اس معاشرے کو ڈلیور کیا ہے، اور میں صحافی تنظیموں سے بھی کہوں گا کہ بھرپور آواز اٹھائیں۔ عالمی یوم صحافت سے ایک دن قبل ان پر حملہ ہونا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس بات کو کہ بہت سارے لوگ صحافیوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور انہوں نے یہ میسیج دیا ہے عالمی سطح پر بھی کہ صحافی جو ہیں اگر معاشرے میں برائی کو اسی طرح ایکسپوز کرتے رہے، اسی طرح بے نقاب کرتے رہے، تو پھر ان کی جانب جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم بشیر باجوہ صاحب سے پوچھیں سب سے پہلے کہ اس روز ایسا کیا ہوا بشیر باجوہ صاحب، یہ واقعہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ناز صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہلے تو مجھے اسٹوڈیو میں بلایا، اور میں سب کا پورے اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹیم کا۔ ہوا یہ کہ میں اس دن اتفاق سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے ٹیبلٹ بھی لی تھی، تو میں اس روز روزہ بھی تھا، اس دن سوموار کا دن تھا۔ تو جو ہی میں اٹھا ہوں تو میں اپنی نماز وغیرہ کے لیے نکلنے لگا ہوں، تو باہر جب میں نے دیکھا تو میری گاڑی فیل ہوا ہے کہ جیسے نا کچھ ونڈ اسکرین میں سوراخ ہے۔ اسے جب میں نے قریب سے جا کے دیکھا تو پھر میں نے مجھے بڑی خلش ہوئی، میں جا کے چیک کیا اسے،
تو وہ بلٹ کا نشان تھا. پھر وہ چیک کرتے کرتے پھر دوست احباب کو میں نے کال کیا, جیسے بھائی صحافی بھائی آئے کچھ, تو وہاں پہ آ کے انہوں نے دیکھا تو وہ ساروں نے یہی کہا کہ یہ اس میں بلٹ لگی ہوئی. پھر وہ ہمیں وہ بلٹ بھی مل گئی, گاڑی میں سے بلٹ مل گئی. جی وہ بھی اچھا جی 9mm کی بلٹ تھی, تو وہ لگی ہوئی ہے بیچ میں, تو وہ ایک ہی بلٹ ہے بالکل سینٹر میں. اس کے بعد پھر میں نے فوری طور پہ 911 پہ پولیس کو کال کیا, تو ہیڈ کوارٹر سے پھر باقاعدہ طور پہ وائرلیس بھی ہو گئی تھی, تو تھانہ سول لائن سے باقاعدہ طور پہ جو ان سے وہاں کے کانسٹیبل ہیں وہ بھی آ گئے, انہوں نے سینئر آفیسر کوئی نہیں پہنچا, اور نہیں سینئر کوئی بھی نہیں آیا. تو وہاں پہ یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا کہ تمام انٹیلیجنس ادارے جو ان سے تھے فوری طور پہ انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا. ذرا پولیس نے اتنا زیادہ نہیں کیا میرے ساتھ تعاون, لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں انویسٹیگیشن جو ادارے ہیں, حساس ادارے, جس میں میں اسپیشلی میں نام لوں گا اسپیشل برانچ کا, اور CTD کا, MI کا, ISI کا, اور جتنے بھی ایسے ادارے انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. خود آئے باقاعدہ طور پہ اور آ کے میرے فوٹیج بھی بلکہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ بھی آپ دیکھیں. لیکن ابھی تک وہ اولی بات ہے کہ پولیس کا تعاون جو ان سے ہے, DSP صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ منڈے کو آئیے گا تو پھر ہم اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے کیا کرنا چاہیے. لیکن وہ اولی بات یہی ہے کہ اس کے اوپر FIR جو ان سے لانچ ہونا بہت ضروری ہے, کہ یہ صرف میں صحافی نہیں, کوئی بھی صحافی اگر ہے تو ہمارے, اور صحافی نہ بھی ہو, پاکستان کا شہری ہو, اس کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایک صحافی کی قیمتی ہے. وہ بھی اپنے گھر کو چلاتا ہے, معاشرے کے لیے سرو کرتا ہے. تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ کسی بھی شہری پر حملہ ہو, اور اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ایک صحافی پر حملہ ہوا ہے اور خدا کا لاکھ شکر آپ اپنی گاڑی میں نہیں تھے. یہ تو بالکل ایسے جیسے ٹارگٹ تھا, اس کے سینٹر میں فائر کیا گیا ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 7mm کی گولی جو ہے وہ گاڑی میں سے مل بھی گئی ہے, 9mm کی گولی مل بھی گئی ہے. اچھا جی آپ کنٹینیو کیجیے. پھر جی میں تھوڑا سی یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں پہ ایک محلے داری کو پورا کرنا ہوتا ہے. اب میں ہو سکتا ہے کہ میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جس نے میرے اوپر ٹارگٹ کیا, لیکن میں اس کا نام جون سا ہے اس طرح ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک محلے داری میں ہمارے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ادارے میں اس محلے میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک محلے داری نہیں, اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیے جرم تو جرم ہے سر, اسے بے نقاب کرنا چاہیے. محلے داری اپنی جگہ پہ ہے, تو جو مطلب صرف آپ کا ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے علاقے میں کوئی منشیات فروش ہے تو اس سے صرف آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کے بچے متاثر نہیں ہو سکتے, پورا معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے, دوسروں کے بچے متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا جی آپ کیری کیجیے گا. اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے, میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ منشیات فروشی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. جرائم کی جو ان سی ریشو ہے, امیر پارک, فتو منڈ, کچی فتو منڈ, یہ علاقے جو ان سے ہیں بہت زیادہ اس رینج میں آتے ہیں. پولیس کو پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لیکن آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ میں آن ایئر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ وہاں پہ ان کے کوئی معاملات ہیں, لیکن ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے. یا تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا وہ ملے ہوئے ہیں. ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں. یہ آپ کی احتیاط ہے, آپ کی احتیاط پسندی ہے, کیونکہ آپ نے ڈیلی ان لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. تو پولیس نے عشا یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ان کی بات سے جو محسوس ہو رہا ہے کہ مطلب وہ جو ایریا بتا رہے ہیں کہ امیر پارک ہے, فتو منڈ ہے, اس میں منشیات فروشی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. وہاں پہ شیشہ بارز بنی ہوئی ہے اور اس کے لیے ابھی تک کوئی قانون ہی نہیں بنا. تو وہاں کی جو پولیس ہے, ہم حکام سے مطالبہ کریں گے کہ فوری طور پر ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف. اور ایک تو یہ انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ فائر کس نے کیا اور ان کی گاڑی ہی کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا. اور دوسری بات یہ فوری طور پر FIR لانچ ہو اور اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے. اور اگر ابھی تک مطلب چلے بہت سینئر نہیں تو کم از کم SHO DSP جو ہیں انہیں تو موقع پر پہنچنا چاہیے تھا, وہ انویسٹیگیشن کرتے. تو ہم اس پروگرام کے ذریعے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سینئر پولیس آفیسر جو ہیں ان سے ملتے بھی ہیں, حکام بالا سے ملتے ہیں اور ان کو بھی بتاتے ہیں یہ. تو عشا یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے سے جرم کا خاتمہ کرنے کے لیے پولیس اپنا کردار ادا کرے, اپنا رول پلے کرے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لے یا ان سے ملی بھگت کر کے ان کو منشیات فروشی کی یا جرائم کرنے کی اجازت دے دے. جی آپ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بالکل کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میرا گھر RPO ہاؤس اور DC ہاؤس کے بہت قریب ہے. جی یہ بڑے حساس قسم کی وہ شارہ ہے جہاں سے وہ معاملات حساس اداروں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کہا کہ تھریٹس ہیں
आरपीओ साहब को। वहां पे एक नर्सरी थी कि जिसको खाली करवा लिया गया कि जी यहाँ पे रात को नशा करते हैं लोग, लेकिन वो आरपीओ हाउस के बिल्कुल साथ है। चले वो भी हो गया, स्पेशल ब्रांच की वो रिटर्न हो गया, खत्म हो गई, वहां से नर्सरी गायब हो गई, खत्म हो गई। अब वहां पे खाली जगह है जी। अब खतरा बढ़ गया है। पहले तो चलो कोई था अंदर तो कोई ना कोई चेक करता, अब तो वहां पे कोई नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अब वहां पे बिल्डिंग्स बन रही हैं और 3-3 मंजिलें बन रही है। क्या वहां से थ्रेट्स नहीं है? दूसरा ये है कि ये जो इतनी हसास किस्म की बिल्डिंग्स है वहां पे 72 कनाल की, वहां पे आप देखा जाए तो वहां से बहुत ही करीब जोन सी है ये रेड जोन शुरू हो जाता है। मैं रेड जोन इसलिए कहता हूँ, ये रेड जोन वो नहीं है कि जो मतलब इस्लामाबाद वाला है, यहाँ पे हर क्राइम जोन सा है उससे रिलेटेड लोग वहां पे रहते भी हैं और वहां पे सारे मामलात होते भी हैं। लेकिन मैं फिर बात वही करूंगा कि हमारी जो पुलिस उन्होंने आंखें बंद की, एक्शन नहीं लेते हैं इसके खिलाफ कोई भी। सर अब पहले मेरा आपसे सवाल है, फिर आपसे भी वही सवाल है, एज अ जर्नलिस्ट आप हमारी आवाम को और उन लोगों को जो ये इस बात से इख्तलाफ करते हैं, सहाफ़ियों की बात से, उनकी राय से इख्तलाफ करते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? ईशा, सबसे पहली बात मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुआशरे में तशद्दुद जो है फ़रोग पा रहा है और कुफ्ते बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप दूसरे की बात को तस्लीम करें ना करें, लेकिन अगले की बात को सुन के इग्नोर कर दें। अगर आपके अकायद, आपके नज़रियात, आपके ख्यालात और बिलखुसूस आपके सियासी ख्यालात अगर उससे नहीं मिलते हैं तो आप उस बात को ना अपनाएं, उसे इग्नोर कर दें। आज फिर एक मर्डर हुआ, तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में जितना तशद्दुद फ़रोग पा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए तो मुकालमे को फ़रोग देना चाहिए, और दूसरा कुफ्ते बर्दाश्त बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे की बात को तस्लीम करना या ना करना अलग बात है, लेकिन एक दूसरे को सुन के नज़रअंदाज करने की आदत को अपनाना होगा। ये लोगों के लिए मैसेज है, और हकामे वाला के लिए मैसेज ये है कि आप मंशियात फरोशी और जितने भी जराइम हैं उनकी सरपरस्ती करने की बजाय आप उनकी बेहकनी के लिए उनको कानून के कटहरे में लाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजाएं दें ताकि मुआशरे में अमन पैदा हो। अगर ऐसे ही तशद्दुद बढ़ता गया और जराइम बढ़ते गए तो मुझे लग नहीं रहा कि 5 साल के बाद हम पुरअमन मुआशरा जो है वो पाकिस्तान में एक पुरअमन मुआशरा रह सके, मुझे नहीं लग रहा। जी सर, अब आप क्या हमारे व्यूअर्स को पैगाम? मैं थोड़ा सा मेरे काबिल एहतराम मेरे सीनियर यहाँ पे नासा बैठे, मैं उनकी वसातत से ये जो आपने बात की पुलिस की, तो पुलिस का जो सर काम है यहाँ से शुरू होता है, वो बेसिकली लो लेवल से शुरू होता है, कांस्टेबल से जी। डीएसपी शायद या सीपीओ को तो पता भी ना होगा, एसएचओ को भी शायद ना पता हो, लेकिन जो यहाँ पे आपके जो मोबाइल्स जोन सी हैं जैसे हैदर स्क्वाड है जी, मैं उस पर भी थोड़े से बात करूंगा, लेकिन वो लोग आते हैं और होके चले जाते हैं जी। क्या कुछ दिनों पहले फायरिंग नहीं वहां पे हुई थी? क्या किसी को पता नहीं था? सब अदारों को पता होता है, सिर्फ वो आंखें मूंद लेना सिर्फ वाली बात आ जाती है। दूसरी बात जौन सी है कि हमारी जो हैदर स्क्वाड है, मैं बस छोटी सी ये बात ऐड करता हूँ, पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है, नहीं तो हमारी हैदर स्क्वाड जितनी भी है उनके मोटरसाइकिल के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, चेक कर लें। ये कहाँ से मोटरसाइकिलें आई हुई हैं कि इनके नंबर प्लेट ही नहीं है? डीएसपी की गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, एसी की गाड़ी पे, डीसी की, सबके, सिर्फ उनकी गाड़ियों पे क्यों नहीं? क्या ये चोरी की है? मैं नहीं ये कहता हूँ, लेकिन वो जो साबित कर रही हैं कि उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं, रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? तो ये चीजें जो सी हैं ये आप जाके चेक करें। कानून पर अमल दरामद करवाने वाले इदारे जो है सबसे पहले उन्हें कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।